أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسجد رسول میں تشریف فرما سنی خوش عقیدہ مسلمانوں، سرکار کے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی جعل النار علی سیدنا الخلیل بردا وسلاما وأسمع سيدنا الكليم على طور سيناء وحيا وكلاما وكشف الضر عن سيدنا أيوب بعدما أعين به مرضا وسقاما ورد البصر إلى سيدنا يعقوب إذ جاءه البشير وألم به آلاما ومن لقى لسيدنا سليمان ريحا وجنا وإنسا وغماما وقرب الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فكان قاب قوسين أو أدنى إعزازا وإكراما اصطفى سبطيه الكريمين السعيدين الشهيدين سيدا شباب أهل الجنة لهما إعزازا وإكراما عليه وعليهم صلاة وسلاما وجعل الجنة للمؤمنين والمسلمين أي للسنيين مستقرا ومقاما وجعل النار للكافرين والمشركين والوهابيين والنجديين والرافضيين عذابا وغراما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المبين إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين عن الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وابنه الغوث العظم الجيلاني البغدادي وعلينا معهم أجمعين صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا امام اہل سنت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ نفس
الفدا لقبر انت ساکنہ نفس الفدا لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. برادران اہل سنت، مسجد رسول میں آج کی میلاد مصطفیٰ علیہ التحیۃ و ثناء کے حوالے سے یہ دوسری مجلس ہے. جماعت رضائے مصطفیٰ کے پرچم تلے انشاءاللہ شب میلاد تک قرآن و احادیث سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے تاریخ اسلام کے بے شمار اوراق سننے کی ہم سعادتیں حاصل کریں گے. پوری دنیا کے مسلمان میلاد مبارک کا چاند طلوع ہونے کے بعد اپنی حیثیتوں کے مطابق اور اپنی عقیدتوں کے مطابق باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد الرسول اللہ فداہ ابی و امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کرم میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعوت الی اللہ کا سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے پہلا ذریعہ ہے. اس نقطے کو ذہن میں رکھیں. میلاد مصطفیٰ دعوت الی اللہ کا پہلا ذریعہ اور سب سے بنیادی ذریعہ ہے. آج سوشل میڈیا پر جیسے ہی میلاد کا چاند طلوع ہو جاتا ہے بحث اور مباحث کا ایک طویل سلسلہ چل پڑتا ہے. معمول کے مطابق اللہ سبوں کو ہدایت عطا فرمائے. ایک عام فکر ہوتی ہے میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کا انکار کرنے والے کہ اسلام میں تو 2 عیدیں ہیں، یہ تیسری عید کہاں سے آئی؟ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج ان 10 روزہ 12 روزہ مجلسوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے کئی جلوے، حضور کے ارحاسات، حضور کے معراج، حضور کے معجزات اور حضور کی بعثت کے حوالے سے انشاءاللہ بہت کچھ ہم سنیں گے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج کی یہ دوسری محفل حضور کی میلاد کا ذکر. پہلے سمجھے میلاد کہتے کسے ہیں. میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدائش اور عید کا معنی ہوتا ہے خوشی. عید کا معنی ہوتا ہے خوشی. مفہوم یہ بنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت کی خوشی منانا. یہ فرنٹ لائن جو پوری دنیا میں اس وقت عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، اس کا سیدھا سادہ مفہوم میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا. عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی اور میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدائش. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی خوشی منانا.
حضور کی ولادت پر ناراض ہونا، ناخوش ہونا، حضور کی ولادت پر ناراض ہونا اور ناخوش ہونا کفر ہے. یہ مسئلہ دھیان میں رکھیں آپ. حضور کی ولادت پر ناخوش ہونا اور ناراض ہونا کفر ہے، اسلام سے خارج ہو جائے گا بندہ. یہ فرنٹ لائن اپنے دماغ میں رکھیں. یہ سلسلہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا، حضور کی آمد کا انتظار کرنا، حضور کا ذکر جمیل کرنا، حضور کی بشارتیں، ارحاسات اور معجزات، یہ کوئی 100-200 سال کی بات نہیں ہے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا کے دور سے بشارتوں کا آغاز نہیں ہوا ہے، بلکہ اور پیچھے چلے جائیں. میں تقریب فہم کے لیے ہند الولی عطا رسول ابن بطول سرکار خواجہ خواجگاہ حضور خواجہ معین الدین حسن سنجری کے دور سے نہیں ہے، بلکہ رسول کی میلاد کا، ولادت کا ذکر جمیل کرنا، ان کی آمد کا ذکر کرنا، اس کی ریت و تاریخ اتنی پرانی ہے، اتنی پرانی ہے کہ قرآن اس پر گواہی دیتا ہے کہ نہ آدم تھے، نہ موسیٰ تھے، نہ نوح تھے، نہ شیس تھے، نہ حضرت یسع تھے، نہ حضرت ذوالکفل تھے، نہ زکریا تھے، نہ حضرت یحییٰ تھے، نہ حضرت اسماعیل تھے، نہ حضرت عیسیٰ روح اللہ تھے. انبیاء تو انبیاء، زمیں بھی نہیں تھا، زما بھی نہیں، مکی بھی نہیں، مکہ بھی نہیں، نہ چاند ہیں، نہ سیارے ہیں، نہ ستارے ہیں، نہ آسمان ہے، نہ کائنات ہے، نہ کائنات ہے، نہ جنت ہے، نہ اہل جنت کا وجود ہے، نہ دوزخ ہے، نہ اہل دوزخ کا وجود ہے، نہ میلاد کے ماننے والے ہیں، نہ میلاد کے انکار کرنے والے ہیں، نہ میلاد کے انکار کرنے والے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، حضور کی ولادت کے چرچے کرنا، حضور کی آمد کا ذکر کرنا، اس کی ریت و تاریخ کتنی پرانی ہے، ہمیں 14ویں صدی کے کسی ملا سے جاننے کی ضرورت نہیں. اللہ کے رسول نے ہمیں فرمایا تھا، کتاب ہدایت قرآن دے کے جا رہا ہوں، قرآن دے کے جا رہا ہوں. مسلمانوں، حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں، میرے امتیوں، جب کوئی مسئلہ آ جائے، جب کوئی مسئلہ درپیش ہو، دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں. قرآن تمہاری ہدایت کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہو، اور قرآن کو سمجھانے کے لیے اب ابو بکر بھی دے رہا ہو، عمر بھی دے رہا ہو، عثمان بھی دے رہا ہو، علی بھی دے رہا ہو، معاویہ بھی دے رہا ہو، سفیان بھی دے رہا ہو، حضرت طلحہ بھی دے رہا ہو، حسن بھی دے رہا ہو، حسین بھی دے رہا ہو، اور دین کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں 14ویں صدی کا مجدد احمد رضا بھی دے رہا ہو. قرآن کی تفہیم کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے امام احمد رضا بھی دے رہا ہوں. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو قرآن نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں.
حضور کی ایک زندگی نوری زندگی ہے جس پر سرکار سیدی و مرشدی اعلی حضرت کا قصید نور ہے. اللہ اکبر. اعلی حضرت جب بھی لکھتے ہیں تو قلم توڑ کے لکھتے ہیں اور شدت کے ساتھ لکھتے ہیں. ابھی ہم نے نعت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا سماعت کی. میں تو اب اسے کوئی کچھ بھی سمجھے، خیر اپنی اپنی سوچ ہے اور اپنی اپنی سوچ کا قبلہ ہے، کعبہ ہے. امام اہل سنت کے کلام کو جب کوئی پڑھنے والا ملتا ہے انداز میں تو پھر کیا کہنے. اعلی حضرت کے کلام میں وہ چاشنی ہے، عشق کا وہ ٹھانٹے مارتا سمندر آپ نے سمو دیا ہے ہدایت بخشش میں، کہ اعلی حضرت کے کلام کو سننے کے بعد میری فکر تو یہ بنتی ہے کہ بس اب اعلی حضرت کا کلام ہی سنا جائے اور کسی شاعر کو اب کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں. جو لکھا ہے اعلی حضرت نے اسی کو پڑھا جائے، اسی کو سنا جائے. کتنی اچھی ترجمانی کی ہے. میں راستے میں سوچ ہی رہا تھا، زمین و زماں بہت دن ہو گئے بابا امام اہل سنت کے کلام سے نا بابا یہ دل کو نورانیت ملتی ہے بابا سننے کے بعد، اور بالکل بیداری آتی ہے. میں نے ایک خدا رسیدہ بزرگ سے میں نے سنا ہے، بہت بڑے بزرگ تھے، حضور کے قدموں میں مدینہ طیبہ میں آرام فرما رہے ہیں. ان کی زبان سے میں ہمیشہ سنتا تھا، فرماتے تھے کہ اپنے بچوں کو اگر بدمذہبیت سے، ارتداد سے، وہابیت سے جتنے فتنے ہیں بچانا ہے تو اپنے بچوں کو نعت گنگنا سکھاؤ اور نعت پڑھنا سکھاؤ اور نعت سننا سکھاؤ. اور خصوصاً اعلی حضرت کے کلام میں تو وہ بات ہے بابا، یہ کلام ہر شعر ہر مصرع رسول اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے. یقین جانے یہ مسجد رسول ہے، فرشتے کاندھوں پر بیٹھے ہیں، لکھ رہے ہیں اور بڑے ایمان یقین اور اذعان کے ساتھ کہ ہندوستان میں اگر کوئی ذات ہندوستان کا اگر کہتے نا کہ حسان ابن ثابت کہلوانے کا اگر کوئی حقدار ہے تو وہ سرکار سیدی اعلی حضرت امام اہل رضا کی ذات گرامی ہے. تو گفتگو چل رہی تھی کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے محفلیں سجانا، سوشل میڈیا کے ذریعے مسلمانوں اور نوجوانوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے کے لیے وہابیہ دیا بنا وغیرہم جتنے فرقے باطلہ ہیں زمانے سے صدیوں سے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، لگا چکے اور یہ دجال تک لگائیں گے. تار وہاں ان کے جڑے ہیں اور دنیا اپنے آنکھوں سے دیکھے گی. لیکن اللہ اللہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صرف تجھے نہیں تیرے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے. اور رفعنا جمع متکلم کا صیغہ ہے. اللہ یہ نا کی، یہ ہمارے حضرت بیٹھے ہوئے مسجد کے امام صاحب، کوئی عالم دین اگر محفل میں ہے وہ سمجھے گا کہ کتنی چاشنی ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا اعلی حضرت فرماتے ہیں سایہ تجھ پر مٹ گئے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. ہندوستان کی سرزمین پر اسماعیل دہلوی آیا، سوچا میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے عوام میں مسلمانوں میں غلط نظریات ڈال دوں، روک دوں. کوشش کیا، ناکام ہو گیا، مر گیا، مٹی میں مل گیا. میلاد کی محفلیں جاری ہے. شرفیلی آیا، اسماعیل دہلوی کے بعد شرفیلی آیا، نانوتوی آیا، امبیٹوی آیا، یکے بعد دیگرے کئی آئے، ایڑی چوٹی کا زور لگا کر چلے گئے. لیکن اللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد روز فضو ہے. دن بدن میلاد بنانے والوں کی تعداد بڑھتے ہی جا رہی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟
میں نے کل بتایا تھا ہم بڑے سے بڑا حادثہ، بڑے سے بڑے مصائب اور تکالیف کو بھول چکے ہیں، لیکن حضور کی میلاد کو یہ ذکر کب سے چلا ہے تو حضور کی حیات طیبہ کو اہل محبت نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حضور کی نورانیت، حضور نور ہے، اعلی حضرت فرماتے ہیں صدقہ لینے نور کا، پورا قصیدہ نور آپ نے کئی اشعار جو ہے انشاءاللہ سنیں گے ہم۔ اس کے بعد حضور کی دوسری جو حیات طیبہ کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے ایک دوسرا جو پہلو ہے وہ عالم روح۔ السلام، ماشاءاللہ یہ قاری صاحب آ گئے، ماشاءاللہ بیٹھیے۔ حضور کی دوسری زندگی عالم روح کی اور تیسری زندگی عالم بشریت کی، اور یہ تینوں زندگیاں حضور کی حیات طیبہ کے یہ تینوں پہلو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جب ہم نور کے دلائل پڑھتے ہیں تو یہ ہمارا عقیدہ قرآن اور حدیث عقیدہ دیتا ہے کہ حضور نور بھی ہے۔ حضور کو جو نور نہ مانے وہ بددین ہے۔ اور دوسری زندگی کا پہلو، دوسرا پہلو روح، اس پر انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی، اسی تناظر میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اور تیسرا پہلو بشریت کا پہلو ہے، اس پر کل گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام کی ابھی ولادت تو درکنار ان کا خاکی پتلا بھی بنا نہیں تھا۔ یہ گھر واپسی کرتے ہیں، آج گھر واپسی ہم بتاتے ہیں اسلام اور قرآن کی نظر میں، چونکہ یہ موجودہ فتنے ہیں اور ایک عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر فتنے کا جواب دے، مسلمانوں کی رہبری اور رہنمائی کرے۔ اس لیے کہ ایک مسلمان میں کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے اس کے رسول کی محبت، اس کا ایمان ہے۔ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ کاٹو کٹنے کے لیے تیار ہے، ہاں مارو مرنے کے لیے تیار ہے، لیکن مصطفیٰ کی غلامی کا جو جام ہم نے پیا ہے یہ ایسا جام کہ کوئی ترشی اس محبت رسول کا نشہ اتار نہیں سکتا۔ اعلی حضرت دعا فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب چلیں قرآن سے پوچھیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کا چرچا ذکر سب سے پہلے کہاں ہوا؟ کیا بریلی میں ہوا؟ کا نہیں۔ کا بمبئی میں ہوا؟ کا نہیں۔ کا اجمیر میں ہوا؟ کا نہیں۔ کا بغداد میں ہوا؟ کا نہیں۔ کا مدینے میں ہوا؟ کا نہیں۔ کا مکے میں ہوا؟ کا نہیں۔ کا کیوں؟ کا اس لیے کہ اس وقت تو نہ زمین تھی نہ مکان تھا، تو ہوا کہاں تھا؟ قرآن رہبری کرتا ہے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، الفاظ کرام موجود ہیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اب عقیدے لیتے چلیں۔ عقیدہ بوا تاریخ کی کتابوں سے اور بالخصوص نوجوانوں کے لیے کہوں گا کہ عقیدہ سوشل میڈیا سے نہیں بنتا، یہ نظریہ اپنا بدل دو۔ عقیدہ قرآن اور حدیث سے بنتا ہے۔ عقیدہ کسی پرسنالٹی یا کسی شخصیت سے نہیں بنتا ہے۔ عقیدے کے لیے جو معیار اللہ نے ہمیں دیا ہے، رسول اللہ نے جو معیار امت کو عطا فرمایا ہے، وہ معیار ہے قرآن اور سنت رسول۔ مروب نہیں ہونے کا کسی سے بابا۔ قرآن کہتا ہے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، کہ جب اللہ نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا، میثاق لیا۔ مفسرین کرام اس آیت کریمہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے جتنے پیدا ہونے والے ہیں، میلادی ہو یا منکر میلاد ہو، چاہنے والے ہو یا غدار ہو، ماننے والے ہو یا نہ ماننے والے ہو، سبوں کی روحوں کو اللہ نے عالم ارواح میں جمع فرمایا۔ آدم علیہ السلام ابھی ہندوستان میں نہیں آئے بابا، یہ قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، سنیں آپ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرمایا، ساری روحیں وہاں موجود تھی، سعید بھی ہیں اور شقی بھی ہیں، انبیاء کی بھی روحیں ہیں، مومنین کی بھی ہیں، تمام روحیں موجود ہیں۔ اللہ نے جتنے انسان پیدا کرنے تماموں کی روحیں موجود ہے، اور عالم ارواح میں دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ نے تمام روحوں سے وعدہ لیا۔ قرآن کہتا ہے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین سے پہلے وہ عہد و پیمان لیا گیا۔ اللہ پوچھتا ہے الست بربکم، اے روحو کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ عالم ارواح میں یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ حضور کا چرچا میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضور کے ذکر کا، حضور کے ولادت کا ذکر، کیسے کب کہاں تاریخ جوڑتے چلے۔ اللہ نے جب وعدہ لیا اذ اخذ اللہ میثاق النبی، نبیوں سے بھی عہد و پیمان، اس سے پہلے تمام روحوں کو جمع فرمایا اور اپنی ربوبیت کا، اپنے رب ہونے کا سبوں سے اقرار لیا۔ تمام روحوں نے اس وقت اللہ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ یہ اور بات ہے دنیا میں آنے کے بعد پلٹی مارے۔ اس لیے ہندوستان کے باسی مسلمانوں کو یہ نہ بتائیں کہ گھر واپسی کس کی ہونی چاہیے، ارے ہم تو روحوں کی بھی تاریخ رکھتے ہیں، ہم تو روحوں کی بھی تاریخ رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے دین نے آتماؤں کی بھی ہمیں تاریخ بتائی ہے۔ عالم ارواح میں سب تھے، اچاریہ بھی تھے، علماء بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، وہابی بھی تھے، چکڑالوی بھی تھے، رافضی بھی تھے، نیم رافضی بھی تھے، شیعہ بھی تھے، جتنے بھی تھے، جتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں، عالم ارواح نے جب اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، مفسرین فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں سب سے پہلے جس روح نے بلا کہا، اللہ کے وحدانیت کا اقرار کیا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ تاجدار کائنات محمد رسول اللہ کی مبارک روح ہے۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں انا اول المسلمین۔ ہم پڑھتے ہیں نا وجہت میں دعائے توجیہ میں وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسوکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول۔ قرآن مجید میں اول المسلمین، اسی طرف مفسرین فرماتے ہیں اشارہ ہے کہ عالم ارواح میں بھی حضور نے قیامت تک سارے انسانوں کی رہبری فرمائی۔ جس روح نے اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کی وحدانیت کا سب سے پہلے اقرار کیا، وہ کوئی اور ذات نہیں، روح محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد تمام روحوں کو علیحدہ کر دیا، کہا ہٹ جائیں، اب یہاں سلیکٹڈ روحیں رہے گی، آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام انبیاء و مرسلین کم و بیش 1,24,000 کو ایک جگہ پر جمع فرمایا۔ روح محمدی بھی ہے، خدا خود میر مجلس اندر لامکا خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم
اسی طرف حضرت امیر خسرو نے اشارہ کیا ہے، اللہ اللہ نمی دانم کے منزل بود شب جائے کہ منبودم، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ منبودم۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم، حضرت عیسیٰ، موسیٰ، تمام روحوں کو اکٹھا فرمایا، تمام انبیاء و مرسلین کی روحیں، اور ایک وعدہ لیا۔ اس وعدے کے حوالے سے قرآن کہتا ہے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، کہ جب اللہ نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا۔ کیا لیا؟ عہد و پیمان لیا۔ کیا عہد و پیمان لیا؟ کہ اے آدم، اے شیس، اے نوح، اے ابراہیم، اے اسماعیل، اے اسحاق، اے یحییٰ، تمہیں شریعت دوں گا، نبوت کا تاج پہناؤں گا، حکمتوں سے تمہیں لبریز کر دوں گا، تمہیں کتاب بھی دوں گا، قانون زندگی اور بندگی بھی دوں گا، دین کی جا کر تبلیغ کرنا، دین کی جا کر تمہیں تبلیغ کرنا، لوگوں کو بتانا، میرے بندوں کو میری پہچان کرانا کہ تمہارا خالق اللہ ہے، تمہارا مالک اللہ ہے، تمہارا رازق اللہ ہے، وہی ہے، وہی قائم ہے، وہی لا یموت ہے، بندگی کے لائق وہی خدا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تمام روحوں نے اقرار کیا کہ کتاب بھی دوں گا اور آئین بھی دوں گا اور حکمت سے بھی تمہیں نوازوں گا۔ کہتے ہیں سب سے آخر میں اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم، سب سے آخر میں تمہارے درمیان میرا نبی آئے گا جو باعث تخلیق کائنات ہے، میرا نبی آئے گا، ہاں وہ محمد ہے، ہاں وہی احمد ہے، میرا نبی آئے گا۔ اور کیسے، کس لیے آئے گا؟ کہتے تمہاری تصدیق کرے گا کہ ہاں آدم سچے ہیں، عیسیٰ سچے ہیں، موسیٰ سچے ہیں، نبی ہیں، اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا، اور توریت لے کر آئے، کوئی زبور لے کے آئے، کوئی انجیل لے کر آئے، کئی آسمانی صحیفے لے کر آئے، اللہ کی وحدانیت کا علم لے کر آئے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی عالم ارواح میں فرما رہا ہے کہ سب سے آخر میں آئے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، آدم میرے محبوب پر ایمان لانا ہے، عیسیٰ میرے محبوب پر ایمان لانا ہے، موسیٰ میرے محبوب پر ایمان لانا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، میرے محبوب کی ہر بات پر تمہیں ایمان لانا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ دیکھیں کہ ابھی حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آمینہ کا لال عبداللہ کا لخت جگر ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہے۔ ارے حضرت آدم نہ آدم ہے نہ آدمیت ہے، کسی انسان کا بھی وجود نہیں ہے، اور حضور کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ وہاں بھی پیغام دیتا ہے، پورے دنیا کے مسلمانوں کو ولغلاتا ہے کہ کہاں لکھا ہے نبی کی آمد کا چرچا کرنا اور ذکر کرنا۔ ارے میاں یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ کوئی بال بھارتی تو ہے نہیں نا بابا، قرآن کہہ رہا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ چرچا شروع ہو گیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور ضرور ایمان لانا، تاکید در تاکید ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور تم مدد کرنا۔ بھیجنا سب سے آخر میں ہے، اور اللہ علیم و خبیر ہے، وہ جانتا ہے کہ سب سے آخر میں بھیجنا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے، انداز دیکھیں کہ میرے محبوب پر تم کو آدم ایمان لانا ہے،
عیسیٰ تمام انبیاء اور رسول سے سب بھیجنا سب سے آخر میں ہے، تو عہد و پیمان کیوں؟ ایمان کا مطالبہ کیوں؟ اور یہی نہیں، پھر قرآن کہتا ہے وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور بھی ضرور اس کی مدد بھی کرنا۔ سب سے آخر میں بھیجنا ہے، حضور کی آمد کا چرچا، حضور کی بعثت کا چرچا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میلاد مصطفیٰ کی محافل میں دنیا جہاں میں جہاں کہیں سنی نبی کی ولادت کا جشن مناتا ہے، گھنٹیاں نہیں بجاتا ہے، حضور کی سیرت کو بیان کرتا ہے، حضور کے کردار کو بیان کرتا ہے، حضور کیسے اٹھتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے سوتے تھے، غریبوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے تھے، حضور کی بندگی کا طریقہ تھا کیا تھا، حضور کے قرآن کی تلاوتوں کا طریقہ کیا تھا، حضور کی معرفت کا معاملہ کیا تھا، حضور صحابہ کی تربیت کیسے کرتے تھے، حضور انسانوں کی انسانیت کی تربیت کیسے کرتے تھے، ان کی شان رحمت للعالمین کو بتایا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میلاد مصطفیٰ میں ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرت اور کردار کو بیان کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج یہ وہابی ہمارے دل و دماغ میں، نوجوانوں کے خصوصاً دل و دماغ کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہاں لکھا ہے نبی کی میلاد؟ کیا ابو بکر نے منائی تھی؟ کیا عمر نے منائی تھی؟ کیا عثمان غنی نے منائی تھی؟ ارے حضور کی آمد کا ذکر تو اس وقت بھی تھا جب ابو بکر بھی نہیں تھے، جب عمر بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اللہ نے عالم ارواح میں لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، آدم میرے محبوب کا آنا قطعی ہے، ایمان لانا پڑے گا، علی ایمان لانا، آدم ایمان لانا پڑے گا۔ تمام انبیاء کرام سے اللہ نے عہد و پیمان لیا، یہ بشارتوں کا سلسلہ چل پڑا۔ یہ تمہید ہے آج کی اور کل کی گفتگو کے لیے۔ اب جو ہے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ایک خاکہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور صرف جواب دینے میں مت رہو بابا۔ آج اور کل کی محفل میں ہم سے یہ کن ضرور سیکھ کے جانا کہ اگر کوئی سوال کر کے آپ کو مبہوت کرتا ہے تو آپ بھی سوال کرنا سیکھ جاؤ، کیونکہ سب سے آسان کام ہے سوال کرنا۔ سب سے آسان کام کیا ہے؟ سوال کرنا سب سے آسان کام ہے۔ بہرکیف تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ محمد اسحاق اپنی مغازی میں، یہ کوئی معمولی نام نہیں لیا ہے میں نے، تاریخ کا بہت ہی معتمد نام ہے، اپنی مغازی میں تحریر فرماتے ہیں۔ اس وقت مدینے کا نام یثرب ہے۔ کیا نام ہے؟ مدینے کا نام یثرب ہے۔ یثرب کے معنی ہوتے بیماریوں کا گھر، لیکن اب شفا خانہ ہے۔ اب مدینہ کیا ہے؟ شفا خانہ ہے، اور ایسا شفا خانہ کہ امام مالک امام اعظم کے شاگرد، امام شافعی کے استاد، وہ فرماتے ہیں واللہ ما بت لیلتن الا ورأیت فیہا رسول اللہ۔ ایسا امام ہے کہ فرماتے ہیں زندگی میں نے ایسی کوئی رات نہیں گزاری ہے کہ سویا ہوں اور رسول اللہ کی خواب میں زیارت نہ کی ہو۔ امام ایسے نہیں ہوتا بابا کوئی، امام اعظم، یعنی بابا یہ کیا ہو گیا ہے امت کو؟ حضور کی میلاد آئی، میلاد پر اعتراض، جھنڈا، جھنڈے پر اعتراض، درود کی محفل، درود پر اعتراض، محفل پر اعتراض، صلاۃ و سلام، صلاۃ و سلام پر اعتراض، مٹھائی بٹ رہی ہے اس پر اعتراض۔ یعنی کیا ہو گیا ہے امت کا؟ طرفہ کہتا ہے کہ ہم محمد کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ بے شرم، نادان، کس پر کلام کر رہا ہے؟ کیوں اپنی عاقبت برباد کر رہا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ سنیں، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا سلسلہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ نے سب نے اپنے دور میں حضور کی آمد کا ذکر کیا، حضور کی ولادت کا ذکر کیا، اپنی امت سے عہد و پیمان لیا کہ اگر تمہیں دور مل جائے، بابا ایمان لے کے آنا،
ورنہ لٹ جاؤ گے، پٹ جاؤ گے، کچھ نہیں ملے گا کچھ۔ تمام انبیاء کرام بشارتیں دیتے آ رہی ہیں، یہ سلسلہ چل پڑا ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی جو ہے آج کی موضوع کا سخن ہے، آج موضوع سخن ہے۔ حضور کی ولادت سے 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ یثرب کے بارے میں امام مالک فرماتے ہیں کہ مدینے کو اب یثرب کہنا، جب حضور نے اپنے قدم رکھے، پہلے تو وہ بیماریوں کا گھر تھا اور حقیقت میں گھر تھا، لیکن اللہ اللہ تاجدار کائنات نے جب مدینے میں اپنے قدم رکھے تو مدینہ بیماریوں کا گھر یثرب نہیں رہا، بلکہ اب وہ شفا خانہ بن چکا ہے، شفا خانہ بن چکا ہے۔ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں ہزاروں سپاہی، اس دور کی یمن کی آرمی فوج، پیادہ، پیدل اور گھوڑ سوار، کل ملا کے تعداد جو بیان کی گئی ہے 2,46,000۔ کتنی؟ 2,46,000۔ مدینہ طیبہ میں، مدینے کی گلیوں میں وہ جلوس کی شکل میں مدینے کی گلیوں کا طواف کر رہے ہیں، مارچ دے رہے ہیں، اور ان کی قیادت کرنے والا وجیح اپنے دور کا، اسے دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان سب کا قائد ہے۔ ایک بہت بڑی فوج ہے، ایک بہت بڑی فوج ہے، اور پورے اپنے وہ یہ کیا کہتے ہیں لباس میں اور اپنے ہتھیاروں کے ساتھ سپاہی جو زیب تن کرتے ہیں مکمل، اور مدینے کی گلی گلی کا طواف کر رہے ہیں۔ حضور کی ولادت سے 1000 سال پہلے کی بات ہے، اور جانتے ہیں حالات کیا تھے؟ مورخین بالاتفاق لکھتے ہیں کبھی وہ جو قائد تھا کبھی مدینے کی اس دیوار کو چوم رہا ہے، کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہے، کبھی مدینے کے ذرات کا بوسہ لے رہا ہے، اور اس کے زبان پر بار بار یہ کلمات ہیں، شہدت علی احمد، کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، آپ پر ایمان لا چکا ہوں۔ اے مدینے کی گلیوں گواہ رہنا، اے دیر و دیوار گواہ رہنا، اے مدینے کے ذرات گواہ رہنا، میں نے آمینہ کے لال کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں محمد عربی کے دین کو قبول کر چکا ہوں، وہ جو کتاب لائیں گے اسے بھی مان چکا ہوں، ان کی سنتوں کو بھی مان چکا ہوں۔ میں عربی اشعار کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ نعت پڑھ رہا تھا بابا آج کی بولی میں، وہ بادشاہ، وہ قائد نعت پڑھ رہا تھا کہ اے مدینے کے در و دیوار تم گواہی دینا، اگر تمہاری ملاقات کبھی آمینہ کے لال سے ہو جائے، میرے محبوب سے ملاقات ہو جائے تو بتا دینا کہ میں ان پر ایمان لا چکا ہوں، ان کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، آسمانی کتاب جو لائیں گے اس کی تصدیق کرتا ہوں، اگر مجھے ان کا دور ملا تو میں غلام بن کر ان کی خدمت میں حاضر رہوں گا، ان کی قدم بوسی کروں گا، اور ان کے دین کی حمایت کے لیے ان کے پیچھے کھڑے رہوں گا۔ بلکہ مورخین یہاں تک لکھتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں اس وقت ایک نعرہ بھی لگا تھا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد۔ یہ نقل کر رہا ہوں ورنہ آج یا محمد کہنا جائز نہیں ہے، یا رسول اللہ کہنا چاہیے۔ یہ حضور کے بعثت کے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، لیکن حضور کا نعرہ بھی لگا تھا، اللہ اللہ۔ حضرت اسحاق، محمد اسحاق اپنے مغازی میں تحریر فرماتے ہیں کہ مدینے میں جس شان سے یہ جلوس نکلا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے یہ پہلا جلوس ہے جو انسانی تاریخ میں اس طرح سے پہلے نکالا گیا۔ یہ پوچھتے کہاں لکھا ہے جلوس نکالنا؟ ہاں بابا
پوچھتے نا بابا کہاں یہ 12ویں شریف کا جو تم جلوس نکالتے ہو، یہ جلوس کہاں؟ ذرا جلوس کی تاریخ بھی توڑتے چلے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے نبی پیدا نہیں ہوئے ہیں اور ان کا ایک عاشق زار مدینے کی گلیوں میں جلوس نکالا ہوا ہے، مدینے کی گلیوں کا بوسہ بھی لے رہا ہے، حضور کی نعت بھی پڑھ رہا ہے اور حضور کے نعرے بھی بیان کے بلند کیے جا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ایک تاریخ کا پہلو۔ یہ کون تھا؟ یہ کون تھا؟ تاریخ میں سے تبا حمیری کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تبا حمیری۔ اسے آپ سن لے پہلے۔ یمن کے جتنے بادشاہ گزرے اس زمانے میں ان کا لقب ہوتا تھا تبا۔ کیا ہوتا تھا؟ فرعون کے جتنے بادشاہ گزرے ہوتے تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا۔ حبشہ کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب نجاشی ہوا کرتا تھا۔ ایران کا جو بادشاہ ہوتا تھا اسے خسرو کہا جاتا تھا۔ تو یہ یمن کا بادشاہ تبا حمیری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخر مدینہ طیبہ میں حضور کی نعت، حضور کا چرچا اور جلوس کی شکل میں، حضور کی آمد کا پہلا جلوس اس تاریخ کے اعتبار سے مدینہ منورہ کی سرزمین پر نکالا گیا ہے۔ تو یہ کہتے نا ارے مکہ میں نکلتا کیا، مدینہ میں نکلتا کیا بابا، یہ تاریخ ذہن میں رکھنا۔ اب دیکھیں کہ تبا حمیری نے آخر مدینہ طیبہ میں اس طرح کا جلوس کہ ابھی حضور پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، نعتیں بھی پڑھ رہا ہے، اپنے ایمان کی بات بھی کر رہا ہے، کا گواہ رہنا میں مسلمان ہو چکا ہوں، ابھی حضور پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ کیسی رحمت ہے، اللہ اللہ کیسی ان کی شان رحمت للعالمین ہے کہ ابھی حضور پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں اور ان کے کلمے کا، ان کے دین کا پرچار ہو رہا ہے۔ یہ تبا حمیری یمن کا بادشاہ ہے۔ مدینے میں کیسے پہنچا؟ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ دنیا کے ان 5 بڑے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے جس نے تقریباً پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ اب آپ یہ سوچیں نا کہ جس کے لشکر کی تعداد صرف 2,47,000 ہے تو کتنا جو ہے دبدبا اور کتنا بڑا بادشاہ ہوگا۔ ہزاروں عمائدین، اراکین اور بڑے بڑے دانشور ہما وقت اس کے دربار میں موجود ہوتے تھے۔ اب بادشاہوں کا ایک مزاج ہوتا تھا، حل من مزید، ایک ملک فتح کر لیا تو پیٹ نہیں بھرتا، تھوڑی دیر جو ہے تھوڑی زمانہ ٹھہرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اس زمانے کی بات ہے۔ اسی نظریے کے پیش نظر ایک مدت تک جب وہ یمن میں قیام پذیر تھا کہ چلو سب سے پہلے مشورہ دیا گیا، کعبہ شریف کی طرف اس نے رخ کیا کہ مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر پہنچ کر اپنی حکومت کا جھنڈا گاڑنا ہے، وہاں مکہ شریف پر اپنا پرچم لہرانا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہزاروں کی تعداد میں لشکر اللہ اللہ مکمل تیاری کے ساتھ کعبہ شریف جس سرزمین پر اللہ کا پہلا گھر مکۃ المکرمہ میں پہنچ گیا۔ مکہ شریف میں جیسی خبر پہنچی کہ تبا حمیری یمن کا بادشاہ، اور یہ جانتے ہیں سپر پاور تھا، یہ کیا تھا؟ پورے دنیا میں اس وقت جو ہے کیا تھا؟ وہ سپر پاور تھا۔ کعبہ شریف کی مقدس سرزمین پر، مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر پہنچ گیا، لیکن اسے اس کے عمائدین نے، اراکین نے، وزراء نے اور مشورہ دینے والوں نے کہا کہ روئے زمین پر جہاں کہیں ہم گئے تو ہمارے نام سے جو ہے دہل جاتے تھے، لیکن یہ مکہ کے واسی تو الگ مزاج کے لوگ ہیں، کا کیا ہوا، معاملہ کیا ہے؟ کا ان کو جب پتا چلا کہ تبا حمیری یمن کا بادشاہ یہاں اپنا پرچم لہرانے آیا ہے، حکومت کا نظام قائم کرنے آیا ہے، ان کے چہروں پر نہ خوف ہے نہ ہراس ہے، ڈر نام کی ان میں کوئی چیز نہیں ہے، یہ بہت مطمئن ہے، بہت سکون سے ہے۔ جب ہم نے پوچھا کہ بادشاہ تو تمہارے اینٹ کی اینٹ بجانے آیا ہے، جو سامنے آئے گا اسے کاٹ دیا جائے گا، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اللہ اللہ، بادشاہ نے پوچھا معاملہ
معاملہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ ان انسانوں کی بے نیازی ہم نے کہیں اور ایسی نہیں دیکھی، یہ بے فکرے ہیں۔ کا معاملہ کیا ہے؟ کا ان کے شہر میں ایک اللہ کا گھر ہے جسے یہ کعبہ کہتے ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ اسے کعبہ کہتے ہیں۔ یہ دین ابراہیم کے ماننے والے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سرزمین مقدس سرزمین ہے، اس سرزمین کے ساتھ اگر کوئی غلط ارادہ کرے گا، اللہ کا گھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تہس نہس کر دے گا، اور اللہ نے بارہا اپنے گھر کی حفاظت کی ہے۔ یہ تاریخ ذہن میں رکھیں۔ کا اچھا ایسے کا اس لیے ڈر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ مطمئن ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر میرے نام سے بھی اگر وہ تبا حمیرین نہیں ڈر رہے ہیں تو جاؤ اور سیدھے جو حملہ کر دو، جو سامنے آئے مولی گاجر کی طرح کاٹتے چلو۔ یہ حکم دینا تھا، ارادہ کیا کہ اچانک فوراً وہ من اللہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ اس کے ناک سے، اس کے منہ سے اور اس کے کان سے خون بہنے لگ گیا، اور ایسا درد لا علاج مرض میں مبتلا ہو گیا۔ بادشاہ تھا، حکیم ساتھ میں رہتے تھے، بڑے بڑے نامی گرامی حکیم تھے۔ حملہ روک دیا گیا کہ ٹھہرو، کوئی حملہ نہیں کرے گا مکہ والوں پر۔ بادشاہ کی طبیعت خراب ہے بہت زیادہ، تیمارداری میں، علاج میں بڑے بڑے حکیم، کسی کو علاج نہیں مل پا رہا بابا، تھک گئے علاج کرتے کرتے، کئی دن، کئی ہفتے، کئی مہینے جو مکہ والوں پر حملہ کرنے آیا تھا، کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجانے آیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی بے نیاز ذات ہے مسلمانوں، یاد رکھا، اللہ فرماتا ہے کہ دین ہم نے اتارا ہے اور اس دین کی حفاظت ہم کرنا جانتے ہیں۔ ارے قرآن کی جو آیت کریمہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، مسلمانوں قرآن کی آیت تمہیں بشارت دیتی ہے، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر خواجہ کے ہندوستان میں اگر کوئی گلابی کھٹمل تمہیں ڈراتا ہے، مسلمان ڈرتا نہیں ہے۔ مسلمان ڈرتا ہے تو صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ مسلمان اگر ڈرتا ہے تو نظام بندگ، اللہ نے جو قانون بندگی دیا ہے، قرآن دیا ہے، قرآن کے آئین سے ڈرتا ہے۔ اور اگر کوئی بد قسمتی سے ڈر رہا ہے تو اسے اپنے قلب کی اصلاح کر لینی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کئی دنوں تک علاج معالجہ شفا یابی نہیں ہوئی، اچانک اس کے خیمے کے دروازے پر ایک بزرگ رونما ہوئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس نے بادشاہ کے مشیروں سے گفتگو کی کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تمہارا بادشاہ کئی مہینوں سے، کئی ہفتوں سے بیمار ہے۔ کہاں؟ درد سے کراہ رہا ہے، خون بہ رہا ہے، اور طبیعت دن بدن اس کی گرتی جا رہی ہے۔ کہاں؟ کہ میں طبیب ہوں اور طبیب حاذق ہوں، کہ دیکھو مشورہ کرو، میں لا علاج بیماری سے، کہ ٹھیک ہے لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہ کیا شرط ہے؟ کہ بادشاہ سے اکیلے میں ملوں گا، اس سے کچھ بات چیت کروں گا، اور اگر بادشاہ نے میرے سوالات کا جواب صحیح دے دیا، مرض کی تشخیص ہو جائے گی، تعین ہو جائے گا، علاج کرنے میں آسانی ہوگی۔ بادشاہ کو اطلاع دی گئی، کہا آ جاؤ، اہلا و سہلا، مرتا نہ کیا کرتا، بلا لیا گیا۔ خیمے میں بادشاہ کے ایک جو ہے علیحدہ کمرے میں گفتگو ہوئی۔ کہا کیا بات ہے، سچ سچ بتاؤ، مکہ کی سرزمین پر کیوں آئے ہو؟ جو پوچھو تمہارے بیماری کا علاج کرنا ہے۔ کہا یمن کا تبا حمیری ہو، اس سرزمین پر اپنی حکومت کا پرچم لہرانے آیا ہوں، اور مکہ والوں کو تہس نہس کرنے کے لیے آیا ہوں، کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آیا ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، وہ طبیب کہتے ہیں کہ ٹھہر جاؤ، تمہاری بیماری مل گئی، مرض کی تشخیص ہو گئی، مرض کی تشخیص ہو گئی، تمہاری بیماری من اللہ ہے۔ اس نے کعبہ شریف، اس بزرگ نے کعبہ شریف کے حوالے سے تبا حمیری کو سارے معاملات سمجھا دیے کہ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ کی بنیاد ہے۔ اللہ کی توحید کے لیے یہاں پر دین ابراہیمی کے جو ہیں یہ پابند ہے، اور اللہ کی عبادت کے لیے روئے زمین پر جو پہلا گھر بنایا گیا وہ کعبہ ہے۔ تو نے کعبے کے ساتھ اور کعبے کے مکینوں کے ساتھ، مکہ والوں کے ساتھ جو غلط ارادہ کیا ہے، یہ غلط ارادہ تو چھوڑ دے، توبہ کر لے، دیکھ لے، بغیر
کسی دوا کے تجھے شفا مل جائے گی. عزیزان ملت اسلامیہ، سمجھدار تھا، وہابی نہیں تھا، سمجھدار تھا. وہابی سمجھدار نہیں ہوتا ہے بابا، اس لیے وہابی ہوتا ہے. جو عقل مند ہوتا ہے وہ کبھی وہابی نہیں ہوتا ہے، اور جو وہابی ہوتا ہے وہ کبھی عقل مند نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر. سمجھ لیا، فوراً اس نے دل میں توبہ کی، اور جیسے ہی توبہ کی اللہ کی قدرت کہ اس کے آنکھ اور کان، اس کے منہ سے، ناک سے اور کان سے جو خون بہ رہا تھا تھم گیا، جو درد تھا وہ کافور ہو گیا. سمجھ گیا کہ یہاں پر ضرور کوئی بات ہے، روحانیت کا قائل ہو گیا. دیکھیں جب کسی کے لیے ہدایت کے دروازے کھلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا کرم فرماتا ہے. آج وہ سپر پاور ملک کا سپر پاور بادشاہ ہے، لیکن اللہ نے جب ایک اندیکھی مخلوق کو اس پر مسلط کر دیا، مجبور ہو گیا، یقین ہو گیا کہ کوئی تو ہے جو چلا رہا ہے نظام ہستی کو، اور وہی تو خدا ہے بابا، ہے نا. آج کل سوشل میڈیا پر چینل چل رہا ہے، ایکس مسلم کا چینل. مسلمانوں، نوجوانوں، اللہ نے تمہیں دین کی دعوت کے لیے پیدا کیا ہے. دعوت اور تبلیغ کا کام انجام دو، تمہارا فریضہ ہے. جھگڑنا، گالی گلوچ کرنا، سوشل میڈیا پر فالتو گفتگو کرنا، یہ اسلام اور مومن کی شان نہیں ہے. اگر جواب دے سکتے ہو تو دو، ورنہ اس کیچڑ سے ہٹ جاؤ. انداز داعیانہ رکھو، اپنا انداز داعیانہ رکھو. کوئی ہمیں اکسائے اور پھر اکسائے. مسلمانوں کو اس طرح سے سوشل میڈیا پر ہمارا کردار داعیانہ ہونا چاہیے. اب دیکھیں کہ بادشاہ سمجھ گیا، توبہ کی، استغفار کی، اس نے سچے دل سے معافی مانگی. اس کے بعد پورے مکہ والوں کو اس نے دعوت دی، اور پانی کی جگہ پر اس نے کیا کیا؟ پانی کی جگہ پر شہد کا جو ہے تمام شہد کے ذریعے کہ مکہ کے لوگ ہیں، یہ عام سرزمین نہیں ہے، یہ مقدس سرزمین ہے. یہاں پر اللہ کا پہلا گھر جو اس کی عبادت بندگی کے لیے یہ مکہ کے لوگ رہنے والے، یہ برکت والے لوگ ہیں. مکہ والوں کو دعوت دی اور ان کی ضیافت کی اور معافی تلافی کی، اپنا ارادہ ترک کر دیا. اور اس کے بعد جانے سے پہلے کعبہ شریف پر اس نے ارادہ کیا کہ غلاف چڑھاؤ. میں کیا چڑھاؤں؟ سب سے پہلے کعبے پر غلاف چڑھانے والا تبا حمیری ہے. کون ہے؟ تبا حمیری. عزیزان ملت اسلامیہ، تبا حمیری نے پہلے ارادہ کیا کہ خالص ریشم کا، وہ بھی شاہی ریشم، اشارہ دیا کہ نہیں، یہ غلاف نہیں چلے گا. اس کے بعد اور کسی ریشم کا جو ہے، کسی قسم کی ریشم کا نہیں. تیسری مرتبہ اس نے خواب دیکھا، کہا یمانی بردے، یمانی اور ریشم مخلوط. کعبہ شریف پر پہلا جو غلاف چڑھانے والا ہے، تاریخ کی کتابیں تمام مورخین اس پر متفق ہیں، وہ حضرت تبا حمیری نے کعبے پر غلاف چڑھایا ہے. بابا یہ بھی تو رسول مسجد ہے، بابا یہ بھی تو اللہ کا گھر ہے نا. بمبئی میں کئی مسجدیں ہیں، روئے زمین پر کئی مسجدیں ہیں جو اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی، اور ساری مسجدیں اللہ کا مقدس گھر ہے. لیکن کوئی آپ سے بتائے گا کہ صرف کعبے ہی پر غلاف کیوں چڑھایا جاتا ہے؟ کیا کعبے کو ٹھنڈی لگتی ہے؟ کعبے کو ٹھنڈی لگتی ہے؟ ارے بابا میں ایک مزار شریف پر گیا، غلاف چڑھایا. ایک صاحب جو ہیں ملے، ایسے ڈستے رہتے ہیں کہ درگاہ شریف پر سنی مسلمان غلاف کیوں چڑھاتا ہے؟ کیا بابا کو ٹھنڈی لگتی ہے؟ کیا بابا کو ٹھنڈی لگتی ہے؟ اللہ اللہ. آپ دیکھیں کہ انداز گفتگو کیسا ہے. آپ پلٹ کر پوچھے کہ میاں ٹھہر جا، ایک سوال تو نے کیا ہے، ایک سوال ہماری طرف سے بھی لیتا جا. مسلمانوں کب تک سوالات جھیلتے رہو گے؟ ارے سوال کرنا سیکھو. جواب دینا صرف کمال نہیں ہے، بلکہ پلٹ کر سوال کرنا بھی سیکھو. یہ انداز آنا چاہیے. میں نے کہا کہ بابا کعبہ شریف پر غلاف، کیا کعبے کو ٹھنڈی لگتی ہے؟ کیا کہ نہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ساری مسجدیں تو اللہ کی ہیں، لیکن کعبے کی برابری کوئی مسجد نہیں کر سکتی. رسول مسجد میں 2 رکعت پڑھے تو 2 ثواب،
لیکن کعبہ شریف میں حرم پاک میں اگر کوئی 2 رکعت پڑھے تو 1,00,000 ثواب. ارے مسجد برابر نہیں. دنیا کا بہترین سے بہترین پانی آپ سونے کی بوتل میں ڈال دیں یا چاندی کی بوتل میں ڈال دیں, بتاؤ زمزم کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ارے پانی برابر نہیں, مسجد برابر نہیں, تو بھلا امتی اور رسول کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ آگاہ میری حقیقت سے کوئی بشر نہیں جو دیکھی ہے شکل و صورت تو نام رکھا ہے بشر میرا. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ دیکھیں کہ طبہ حمیری سبوں کو دعوت دی, کہا جاؤ مہمان نوازی, کعبہ شریف پر غلاف چڑھایا. تو درگاہ شریف پر غلاف اس لیے چڑھایا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ عبداللہ محمد احمد عام مسلمانوں کی قبریں اور ہے اور غریب نواز کی قبر اور ہے. وہ عطائے رسول ہے, وہ ابن بطول ہے, وہ شہزادے رسول ہے. فرق بتانے کے لیے گھر میں کتابیں بہت ہوتی ہیں بابا, انجینئرنگ کے پڑھنے والے, ڈاکٹریٹ پڑھنے والے, علماء, حفاظ, بڑی سے بڑی ہے نا, لائبریری میں یہاں پر بھی دیکھیں, لیکن ان کتابوں میں صرف ایک ہی کتاب ایسی نظر آئے گی جس پر غلاف چڑھا ہوا ہے اور جس پر جو ہے غلاف کے ساتھ جو ہے رسی سے اسے لپیٹ بھی دیا گیا ہے. ارے بھائی کتابیں بہت ہیں, غلاف صرف قرآن کو کیوں؟ یہ سمجھنے کی باتیں بابا, یہ سمجھنے کی باتیں. طبہ حمیری نے سبوں کو دعوت دی, جی دعوت دی ہو گئی. اس کے بعد مکہ شریف سے وہ رخصت ہو گیا, کہا چلو مکہ تو مقدس سرزمین تھی, اللہ نے مرتے مرتے بچا لیا. کہ اب کیا کرے؟ کہ قریب کون سی بستی ہے؟ بتایا گیا کہ مدینہ منورہ یہاں سے قریب ہے. اس زمانے میں اس کا نام کیا تھا؟ یثرب تھا. یثرب کے بارے میں امام مالک نے فرمایا ہے کہ اگر مدینے کو اب کوئی یثرب کہے گا تو اس پر حد جاری کی جائے گی, 20 کوڑے لگائے جائیں. کتنے؟ 20 کوڑے لگائے جائیں گے. آپ کا فتویٰ ہے کیونکہ مدینہ اب شفا خانہ ہے, شفا ہی شفا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, طبہ حمیری نکل گیا وہاں پر مدینہ شریف میں, کا مدینے میں جا کر جو ہے حملہ کریں گے اور وہاں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, وہاں اپنا جھنڈا گاڑیں گے. حضور کی ولادت سے 1000 سال, یہ بولتے نا کہاں بھئی حضور کا چرچا. اب چرچا سنیں, ایک سلسلہ تو میں نے جوڑ دیا عالم ارواح کا, اب یہ زمینی سلسلہ جلوس کی شکل میں, اس کا بھی آپ نے ایک خاکہ جو ہے سماعت فرمایا. اب دیکھیں ادھر سے طبہ حمیری اینٹ سے کعبہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے نکل رہا ہے. یہ ذہن میں رکھے اور اس طرف ذرا 1000 سال کے بعد آگے تشریف لائے. مدینے والے انتظار کر رہے ہیں, روز شام کو صبح شام آتے ہیں, حضور کا انتظار کرتے اور واپس چلے جاتے ہیں کہ حضور آ رہے ہیں, حضور آ رہے ہیں, اللہ کی رحمت آ رہی ہے, تاجدار کائنات آ رہے ہیں, مدینے کے والی آ رہے ہیں, اللہ کے محبوب آ رہے ہیں. روز انتظار کر رہے ہیں, درختوں پر بیٹھے ہیں, کوئی زمین پر ہے, ہاتھوں میں دف لیے کھڑے بچے اور بچیاں ہیں, پورا مدینہ آتا ہے. ایک دن کسی نے بتا دیا کہ مدینے والوں, جس محمد کا تمہیں انتظار ہو رہا ہے دیکھو وہ تشریف لا رہے ہیں. اللہ اللہ, مدینے میں پہلے انٹری ہونے جا رہی ہے. حضرت ابو بکر بھی ساتھ میں ہے, حضرت برائدہ اسلمی بھی ہے, اور حضور کے کچھ اور جانثار بھی آپ کے ساتھ میں ہے. یہ صرف 2 نہیں تھے. اس خاکے کو آپ ذہن میں رکھیں. حضور مدینے میں پہلے داخل ہو رہے ہیں اور کس انداز میں داخل ہو رہے ہیں, جیسے حضور کو دور سے دیکھ لیا صحابہ تڑپ جاتے ہیں. مدینے کے بچے اور مدینے کی بچیاں, ان کی زبان پر جو ہے نعت کے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اللہ کے محبوب آ رہے ہیں, اللہ کے رسول کے قدم پر ان کا شکر
ادا کرنا، ان کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہم مدینے والوں پر واجب ہو چکا ہے۔ حضور کا استقبال ہو رہا ہے، نعت پڑھی جا رہی ہے۔ کیا پڑھی جا رہی ہے؟ نعت پڑھی جا رہی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ اور تھوڑا پہلے آئے، میں تاریخ ذرا جوڑ رہا ہوں اسے، ایک نتیجہ خیر میں دھماکہ خیز نتیجہ انشاءاللہ سناؤں گا آپ کو۔ ذرا تاریخ سنیں آپ۔ مدینہ منورہ میں داخلے سے پہلے قبیلہ بنی سلیم، قبیلہ بنی سلیم کئی منزلوں سے رکتے رکتے سرکار قبیلے میں تشریف لائے اور آرام کرنے کے لیے حضرت ابو بکر سے فرمایا یہاں ٹھہریں گے، آرام کریں گے۔ مدینے کے ایک باسی رسول اللہ کے ایک جانثار صحابی نے ایک خط لکھا، حضور ابھی مدینے پہنچے نہیں ہیں، مدینے پہنچے نہیں ہیں، چپکے سے خط دیا کہ یہ خط لے جا کے حضور کو پہلے دے دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینے کے، ارے بابا مدینے میں عقل مند نہیں دیوانے رہتے، دیوانے۔ مدینہ عقل مندوں کی سرزمین نہیں ہے۔ عقل آمد دین و دنیا شد خراب، عشق آمد دین و دنیا شد خامیاب، دیوانے رہتے ہیں۔ صحابی نے خط لکھا تھا پہلے ہی، چپکے سے دینا۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ مدینے میں ہر مدینے کا واسی یہ چاہ رہا تھا کہ سرکار ہمارے گھر تشریف لائے۔ ارے بابا آج اپنے تیلی محلے میں اگر بڑے پیر آ جائیں، بڑے پیر آ جائیں تو بابا ایمان سے بتانا، ایمان سے بتانا کون تیلی محلے کا ایسا مسلمان ہے جس کی یہ چاہت نہ ہوگی کہ حضور کے قدم ہمارے گھر لگے بابا۔ اور یہ تو اللہ اللہ وہ قدم ہے کہ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ ہے عرش زیر پائے محمد، ہاں زہ عزت و اعتلائے محمد کہ ہے عرش زیر پائے محمد۔ عرش نے مصطفیٰ کے نالین کا بوسہ لیا ہے۔ اللہ اللہ وہ قدم جب مدینے میں ہر مدینے والے کی یہ آرزو ہے کہ حضور ہمارے گھر آ جائیں۔ ان میں سے ایک صحابی کا ذکر آتا ہے، انہوں نے پہلے خط بھیج دیا کہ چپکے سے لے جا کے دینا، کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ اب دیوانے ہیں، اپنا اپنا انداز ہوتا ہے دیوانوں کا، کہ ٹھیک ہے۔ خادم تھا ان کا، روایتوں میں ان کے جو نام آتے اس خادم کے، بعض روایتوں میں ابو یعلا دیکھا ہے اور بعض مورخین نے ابو لیلہ بھی لکھا ہے، واللہ عالم۔ بہرکیف دونوں روایتیں ہیں۔ اب دیکھیں کہ ابو لیلہ یا ابو یعلا مقام بنی سلیم میں وہ خط لے کر پہنچا، حضور ابھی مدینے میں انٹری نہیں ہوئی ہے، داخل نہیں ہوئے ہیں، اور پتا چلا کہ حضور فلاں جگہ پر قیام فرماتے ہیں۔ گیا، جیسے ہی حضور کے رخ زیبا کی اس نے زیارت کی، اللہ اللہ نہ کبھی سرکار سے اس کی ملاقات ہے نہ حضور کو کبھی اس نے دیکھا ہے۔ جیسے ہی اندر داخل ہوا، داخل ہوتے ہی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یا ابا لیلہ ہاتھ الکتاب۔ جیسے ہی اندر گیا کہا، ابو لیلہ خط دے دے، وہ خط جو میرے دینی بھائی اخی الصالح حمیری نے دیا ہے، وہ خط مجھے دے دے۔ حیران ہو گیا بابا، سنی تھا، بھی نہیں تھا بابا۔ بھی ہوتا تو کیا بولتا، اللہ تم کو کیسے خبر؟ ارے غیب کی خبر تو اللہ کے سوا کسی کو نے، پیٹ کے پیچھے کی خبر معاذ اللہ۔ آج کل وہابی لکھتے ہیں، عقیدے دیکھیں صحابہ کے، رسول اللہ کے دیوانوں کے عقیدے دیکھیں۔ یہ تو ابھی کلمہ بھی نہیں پڑھا ہے۔ اس نے پوچھا کہ آپ کون؟ کہا محمد ابن عبداللہ، میں محمد ابن عبداللہ ہوں۔ کہا آپ کے چہرے پر، آپ کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ کسی جادوگر کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی نجومی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے چہرے پر حق بولتا ہے، صداقت بولتی ہے، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کون ہے؟ کہا محمد عبداللہ، محمد الرسول اللہ، اللہ نے مجھے رسول بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔
کہ یہ تو دلوں کی خبر رکھتا ہے. خط دینے والا کون؟ کہاں کی بات ہے؟ مدینے کی. حضور مدینے میں ابھی پہنچے نہیں اور ڈائریکٹ پہچان بھی لیا. اسی لیے کہتے ہیں جو ہو چکا ہے ہوگا حضور جانتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ پہلے تو ہل گیا کہ آخر معاملہ کیا ہے. کہ حضور نے خط پڑھا اور کہا مرحبا بالاخی صالح مرحبا. 3 مرتبہ آپ نے جملے کہے اور مسکرا کر آپ نے دعا دی. تاریخ کا یہ پہلو ذہن میں رکھیں. اب آگے اور آئے مدینہ طیبہ میں. اسے جوڑنا ہے کہ حضور جب مکہ میں مدینے میں داخل ہوتے ہیں ہر صحابی کی تمنا ہے کہ سرکار ہمارے گھر میں قدم رنجا فرمائیں, سرکار ہمارے گھر میں تشریف لائیں. عزیزان ملت اسلامیہ ارے آج ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائیں چراغا یا رسول اللہ یا رسول اللہ, ہمارے گھر میں بھی آپ قدم رنجا فرمائیں. عزیزان ملت اسلامیہ اب مدینے کے سارے صحابہ یہ تمنا کر رہے ہیں کہ حضور ہمارے یہاں, حضور ہمارے. بمبئی میں بھی ایسے ہوتا تھا بابا, تاج الشریعہ جب آتے تو ایسے گھیر لیتے تھے بمبئی والے بابا, کہیں جانا تو چھوڑو ملنا مشکل ہو جاتا تھا کبھی کبھی. یہ ان کی سرکار کی محبتوں کا صدقہ ہے. یہی حال مفتی اعظم کے ساتھ تھا, یہی حال ان کی مقبولیت کا تھا. یہ سب من اللہ ہے. یہ کیا ہے؟ من اللہ یہ چیزیں ہوتی ہے. تو اب دیکھیں کہ صحابہ کرام چاہتے تھے کہ حضور اونٹنی پر سوار ہے, حضور قصبہ پر کیا ہے سوار ہے اونٹنی پر. صحابہ چاہتے مدینے والے سرکار ہمارے کا نا داؤہا کچھ آگے بڑھے کا نکیر تھام کے اپنے کاشانے کی طرف لے کے جائے. حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا داؤہا اسے چھوڑ دو فانہا مامورتن, یہ عام اونٹنی نہیں ہے, یہ محمد ابن عبداللہ کی اونٹنی ہے. اسے معلوم ہے اس کی منزل کہاں ہے, اسے کہاں جانا ہے. اور صحابہ کا عقیدہ تو دیکھے, حضور نے بول دیا بات ختم. قیل و قال صحابہ میں, یہ قیل و قال جو ہے نا یہ شیطان کے دماغ میں رہتا بابا. حضور کی بات آ گئی آمنا و صدقنا, حضور نے جو فرما دیا وہ دین ہے, وہ شریعت ہے, وہ حقیقت ہے, وہ صداقت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اب حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ دعوها فانها مامورۃ, میری اونٹنی کو معلوم ہے کہ کہاں جانا ہے. صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ غیب کی خبر تو اللہ کے سوا, اور یہاں تو حضور کو اونٹنی کی بات کر رہے ہیں. اونٹنی بھی پہلی بار آئی تھی, اونٹنی بھی مدینے میں ایک جگہ پر بیٹھی. پھر صحابہ کو ایسے لگا کہ یہاں حضور اتریں گے, نہ اتریں, کھڑے ہو گئے. پھر اونٹنی کھڑی, حضور اترے نہیں. پھر آگے بڑھی, پھر پلٹ کر آ گئی, پھر پلٹ کر آ گئی, بیٹھ گئی. قصوہ نے اپنی گردن کو نیچے بچھا دیا. صحابہ سمجھ گئے اللہ اکبر. ایک صحابی آگے بڑھتے کہتے یا رسول اللہ میرے گھر میں. حضور نے ایک جملہ اس وقت ارشاد فرمایا کہ الرجل مع رحلہ, کہ آدمی وہی ٹھہرتا ہے جہاں اس کا سامان ہوتا ہے. یہ بھی دھیان میں رکھنا جملہ. یہ آج اور کل انہی 3 جملوں پر انشاءاللہ گفتگو. حضور فرماتے ہیں کہ آدمی وہی اترتا ہے, وہی ٹھہرتا ہے جہاں اس کا سازو سامان ہوتا ہے. اب جب حضور اترے ہیں اللہ اکبر تو کوئی اور مکان نہیں, حضرت ابو ایوب انصاری صحابی رسول کا مکان ہے. اللہ اکبر. مدینے کی سرزمین میں سب سے پہلے یہ شرف کسی کو ملا ہے تو حضرت صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری کو ملا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابو لیلہ کو خط دے کر کس نے بھیجا تھا, پھر حضور نے کیسے پہچان لیا اور نام لے کے پھر پکارا کا خط لا دے. خط دینے والے کو بھی جان رہے ہیں, بھیجنے والے کو بھی جان رہے ہیں, اور جس کے ذریعے بھیجا جا رہا ہے اس کو بھی جان رہے ہیں. ارے سرکار تو سرکار حضور کی اونٹنی بھی جان رہی ہے کہ مجھے کہاں ٹھہرنا ہے. اونٹنی کو یہ علم کہاں سے آیا, اونٹنی کو یہ علم کہاں سے آیا.
عزیزان ملت اسلامیہ سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس نے خط بھیجا تھا وہ بھیجنے والا مدینے کا کوئی اور صحابی نہیں تھا بلکہ وہ حضرت ابو ایوب انصاری کی ذات گرامی ہے. آپ نے وہ خط چپکے سے بھیجا تھا. بھئی آپ نے ہی کیوں بھیجا؟ آپ نے ہی کیوں وہ خط بھیجا؟ اب دیکھیں یہ آج کل ہندوستان میں چندریان 3 چل رہا ہے. ہندوستان میں چندریان 3 چل رہا ہے. مان لیجئے گا ملک کی ترقی ہوئی, دنیا خوش ہے, دنیا خوش ہے, ہم بھی اس خوشی میں مصروف ہیں, اس کو مصروف ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر جو نوجوان لگے ہوئے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ چندریان 3 کے حوالے سے 15 دنوں تک جو خبریں مسلسل آ رہی تھی, کیسے آ رہی تھی کہ چندریان 3 یہاں تک پہنچ گیا, وہاں تک پہنچ گیا, یہ پارٹ الگ ہو گئے, یہ پارٹ الگ ہو گئے. فاصلہ کتنا ہے؟ 3,800,000 کلومیٹر, تقریباً 4,00,000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. پل پل کی خبر دی جا رہی ہے, پل پل کی خبر آ رہی ہے. اور چاند کے جب بالکل قریب گیا, چند منٹ باقی تھے, لائیو دیکھ رہے تھے, لائیو دیکھ رہے تھے. یہ کس کی ترقی ہے؟ یہ سائنس کی ترقی ہے, یہ جدید فلسفے کی ترقی ہے. ہندوستان کا مسلمان بھی مان رہا ہے, پوری دنیا کا مسلمان بھی مان رہا ہے, اور دنیا جہاں کے کفار اور مشرکین بھی دیکھ رہے ہیں اور مان رہے ہیں, وہابی بھی دیکھ رہا ہے, دیوبندی بھی دیکھ رہا ہے, مبارکبادی بھی دے رہا ہے, مبارکبادی بھی دے رہا ہے. اگلے چند منٹوں میں لینڈ ہونے والا ہے, کامیابی سے لینڈ ہو گیا. پھر اس کے سفر کا آغاز رولر کا شروع ہو گیا. اب یہاں پہنچا, اتنے بڑے کھڈے ہیں, کھڈا بچا کر چل گیا. یہ تصویر بھیجی, وہ تصویر بھیجی. عزیزان ملت اسلامیہ, آج کا نوجوان پڑھا لکھا نوجوان ہے. میں کالج کے اور یونیورسٹی کے نوجوانوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر جو ہے مجھے سوال کا جواب دینا. چندریان 3 آسمان پر گیا, چاند پر گیا اور وہاں کی خبریں دی, تصویریں بھی بھیجی. منٹوں میں خبریں آ رہی تھی, سیکنڈوں میں خبریں آ رہی تھی اور یہاں سے جا رہی تھی. وہاں سے پیغام بھیج رہا تھا, میسج دے رہا تھا, اور اس کو کنٹرول کہاں سے کیا جا رہا تھا؟ ہندوستان کی سرزمین سے اسے کنٹرول کیا جا رہا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ, انسان کی بنائی ہوئی طاقت میں اتنا پاور کہ لوہے کے پرزے, وہاں کی خبریں ادھر, ادھر کی خبریں ادھر. کسی وہابی نے اعتراض نہیں کیا, کسی وہابی نے اعتراض نہیں کیا اور نہیں کریں گے. ارے لیکن جس نبی کے صدقے چاند بنا ہے, سورج بنا ہے, جب اس نبی کے علم کی بات آتی ہے, غیب کی بات آتی ہے, تو جانور کہتا ہے معاذ اللہ کے حضور کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں. کیا یہی مسلمانی ہے؟ کیا یہ ایمان ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت میں صحیح نجدیوں, کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. اب چندریان 3 سے ہمیں مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں. ارے میرے نبی کے غلاموں کو دیکھیں, بلکہ حضور نے جس جانور کی سواری فرمائی ہے, حضور کا کرم جب اس جانور پر ہو گیا تو اسے بھی معلوم ہے کہ میری منزل کہاں ہے. جس طرح سے چندریان 3 کو یہاں کی ٹیم کنٹرول کر رہی تھی, سائنٹسٹ اور فلسفیوں کی, یاد رکھے انبیاء کرام کے علم کو, اولیاء کرام کے علم کا سارا کنٹرول اللہ نے اپنے دست قدرت میں رکھا ہے. اور اللہ نے اپنے دست قدرت میں رکھا ہے. دماغ نبی کا ہوتا ہے, قوت اللہ کی ہوتی ہے, آنکھ نبی کی ہوتی ہے, قوت اللہ کی ہوتی ہے. اللہ جب انسانوں کے لوہے کے پرزے میں اتنی طاقت, تو کیا وہ نبی کچھ شبہ رہ جاتا بابا؟ کہاں بخاری میں لکھا ہے؟ نہیں, قرآن میں ایسا لکھا ہے. قوم کو بیوقوف بنانا چھوڑ دو بابا.
اب دیکھیں آپ، یہ جو چیزیں ہوتی نا یہ دین کو دہراتی ہے. مسلمانوں یاد رکھنا، قرآن نے تمہیں تدبر فرمایا ہے، افلا تتدبرون. قرآن نے تمہیں تفکر اور تدبر کے لیے دنیا میں جو ہے بھیجا ہے، اور تفکر تحقیق کرو. ارے تحقیق ہمارا کام ہے، تحقیق مسلمانوں کا کام ہے. اللہ اللہ. آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ ابو لیلہ یا ابو لعلہ پہنچا تو کہا ہاتھ الکتاب، خط لا دے. حضور نے خط مانگا، وہ حیران ہو گیا. اب آپ آگے چلے ادھر مدینہ طیبہ میں. حضور کی اونٹنی کا دعوہا، اسے چھوڑ دو. فَأَنَّهَا مَأْمُورَةٌ، اسے حکم دیا گیا ہے، اسے معلوم ہے. بھائی اونٹنی کو کس نے بتایا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، لوہے کے چند پرزے کی گاڑی کے علم کا یہ عالم ہے کہ وہ چاند کی خبریں دے رہا ہے اور تم اس کی تصدیق کرتے ہو. وہابیوں، اس وقت تمہیں غیب کا جس طرح سے نبی کے علم پر تو حملہ کرتا ہے اس وقت خیال نہیں آیا. ارے حضور تو حضور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو سواری دی ہے اس کا عالم یہ ہے کہ فَأَنَّهَا مَأْمُورَةٌ، اس کو بھی معلوم ہے کہ اس کو کہاں بیٹھنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پورے مدینے میں سارے گھروں کو چھوڑ کر حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں اونٹنی کیوں بیٹھی؟ وہیں پر جا کر کیوں رکی؟ قرآن نے کہا، میں نے شروع میں آیت کریمہ پڑھی ہے، اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ اللہ نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا. عقیدہ لے کے جانا. ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، عالم ارواح میں ہے. اور قرآن کہتا ہے اخذ اللہ میثاق النبیین، اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا. نبی کہا ہے روحوں کو. اور وہابی کتابوں میں لکھتے ہمارا اعتراض، ہمارا اختلاف حلوہ مانڈے کا اختلاف نہیں ہے، عقیدے کا اختلاف ہے. کوئی نماز سے کسی سے اختلاف ہوا، نمازوں سے تھوڑی کوئی چڑھتا ہے، اختلاف عقیدے کا ہے. انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا اور لکھتے ہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین، ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی بنے تھے. یاد رکھنا، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، قرآن کا صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے، مادرزاد نبی ہوتا ہے. بلکہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں مجھے کہنے کا حق ہے کہ خلقت روح کے ساتھ قرآن نے کہا کہ اللہ نے جب نبیوں سے، یہ نہیں کہا اللہ نے جب نبیوں کی روحوں سے عہد و پیمان لیا. پتہ یہ چلا کہ عالم ارواح میں بھی اللہ کے رسول نبی ہے. آدم اللہ کے نبی ہے، حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہے. نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے تھے تو 40 سال کے بعد کیا کیا تھا؟ 40 سال تک اپنی نبوت کا لوہا منوا رہے تھے، اپنی امانت کا لوہا منوا رہے تھے. کفار، مشرکین، یہودی گواہی دے رہے تھے کہ محمد اگرچہ ہمارے دین کا دشمن ہے لیکن محمد جیسا امین مکے کی گلیوں نے نہیں دیکھا ہے. کسی ماں نے ایسا بچہ جنا نہیں ہوگا جس کے اخلاق، جس کا کیریکٹر اتنا بلند ہو. حضور 40 سال تک اپنے کردار کی گواہیاں کافروں سے لے رہے تھے. تو 40 سال کے بعد پھر 40 سال کے بعد اپنی نبوت کا حضور نے کیا کیا ہے؟ اعلان کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، بشارتوں کا سلسلہ عالم ارواح سے شروع ہوا اور آج تک جاری ہے. اور یہ سلسلہ حضور کی آمد کا چرچا، حضور کی ولادت کا چرچا، جب تک یہ چاند رہے گا، جب تک سورج رہے گا، جب تک زمین رہے گی، اور جب تک ایک بھی سنی رہے گا، حضور کی میلاد ہوتی رہے گی. اب یہ کہ اونٹنی ابو ایوب انصاری کے گھر پر ہی کیوں رکی؟
اور حضور مدینے میں اسی مکان پر کیوں گئے؟ ایک دوسرا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں کس شان سے داخل ہوئے تھے، طریقہ کیا تھا، حضور کی آمد کا طریقہ کیا تھا. اور آج کا جو یہ موضوع ہے میلاد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، یہ 12 روزہ مجلس ہے. حضور کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے. کل انشاءاللہ آج کی اس گفتگو کا جو پورا نچوڑ ہے انشاءاللہ کل آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کروں گا. امام اہل سنت کے اس کلام پر اپنی گفتگو کا اختتام کیے جاتا ہوں. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو، خاک ہو جائے وہاں بھی جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. وما علینا البلاغ.